اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، بہت سے ان میں ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اسی پارے میں غزوہ احد کا بہت اہتمام سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے اور مختلف مورچوں میں صحابہ کو تعینات کر رہے تھے، اور اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا میں مدد کروں گا۔ پھر کیا ہوا ہے کہ کچھ صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں، مشہور واقعہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو شکست ہوئی وقتی طور پر، عارضی طور پر، جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور صحابہ کو تنبیہ کی کہ تم نے امیر کے حکم کی نافرمانی کی، اطاعت نہیں کی، جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اور پھر اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ ہم نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ جب دوبارہ خالد ابن ولید نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ زخموں سے چور صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم دوبارہ لڑیں گے۔ اس پہ وہ مشرکین حیران ہوئے کہ ابھی یہ شکست کھانے کے بعد بھی ان میں دوبارہ اتنا حوصلہ ہے۔ تو اللہ نے پھر صحابہ کی تعریفیں کی کہ جو ہے نا، یہ صحابہ کرام کی اللہ نے تعریفیں کی کہ کس طرح ان لوگوں نے زخموں سے چور ہو کر بھی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں، یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں کہ زخموں سے چور ہو کے بھی نبی کی دعوت پر لبیک کہہ کے دوبارہ حملے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو آج جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں وہ غزوہ احد کی شکست کے پہلو کو تو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن دوبارہ صحابہ کے اٹھنے کو اور اپنی غلطی کی تلافی والے پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، جبکہ قرآن ان کی شکست کا تذکرہ اگر کرتا ہے تو ان کی اس خطا پہ معافی کا بھی اللہ ذکر کرتا ہے، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ ان کی دوبارہ جو ہمت انہوں نے کی زخموں سے چور ہونے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہونے کی جو ہمت کی، اللہ اس ہمت کی بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پر جو صحابہ زخموں سے چور ہو گئے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، بھائی دیکھو اگر تمہیں میدان جہاد میں زخم پہنچے ہیں تو تم جن اسلام دشمنوں سے لڑتے ہو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں، تو ان کو تو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں، تمہیں تو اللہ سے ان زخموں پہ بہت بڑے اجر کی امید ہے، تو تمہیں تو اور زیادہ حوصلہ کرنا چاہیے۔ غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اس سے بعض صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، بعد میں پتہ چلا یہ افواہ جھوٹی ہے، اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے، افإن مات او قتل، اگر آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اس لیے کہ تم دین کو جو فالو کر رہے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ نے صحابہ کو حوصلہ دیا کہ تم نے دین کو میری رضا کے لیے فالو کرنا ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود رہیں یا نہ رہیں۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام بہت غمزدہ تھے، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اے لوگو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، آپ پر موت واقع ہو چکی ہے، تم اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے، اور پھر حضرت ابو بکر نے سورہ آل عمران کی آیتیں بھی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر نبی پر موت واقع ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ابو بکر کے منہ سے جب یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی ہے، تو صحابہ کو بڑا حوصلہ ملا، پھر دوبارہ صحابہ کھڑے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم مضمون تھا اس آیت کا کہ اسلام کو فالو کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور عبادت اسلام میں صرف اللہ کی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان لٹانے کو اور جان کٹانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، عبادت میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے صحابہ کو حوصلہ دیا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، دیکھو تم جو نبی کی معیت میں لڑ رہے ہو
تو بہت پہلے لوگ گزر چکے ہیں جو پیغمبروں کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں لڑا کرتے تھے اور اللہ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو میدان جنگ میں جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہم کو مدد دے۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ دعا کرنا سنت ہے، انہیں چاہیے کہ یہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ اللہ نے صحابہ سے یہ بھی فرمایا، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو پیچھے منافقین مذاق اڑانے لگے کہ ہم نہیں کہتے تھے اس لڑائی میں مت جاؤ، اس میں تو مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ایک تسلی کی آیت نازل کی، اے ایمان والو تم کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو، کہ کافروں میں کیا ہوتا ہے جب کوئی میدان میں لڑائی کے لیے نکلتے ہیں یا سفر کے لیے نکلتے ہیں اور ہلاک ہو جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ نہ جاتے تو نہ مرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مت کہا کرو، بلکہ تم کیا کہا کرو کہ واللہ یحیی و یمیت، بھائی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور پھر اللہ نے انہی آیات میں آگے جا کے فرمایا کہ جس کی موت مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو اس کو اس کی موت خود بخود میدان میں کھینچ کے لا کے مارے گی۔ تو اس لیے موت زندگی جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے احکام کو فالو کرو۔ تو تم یہ نہ کہا کرو یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا، جو کام ضروری ہے وہ تو کرنا ہے، جب اس پہ خیر مرتب ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی آزمائش آ گئی تو کہہ دو کہ بھئی یہ آزمائش ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، وہ پریشانی دینے میں بھی ظالم نہیں ہے، ہماری خیر خواہی مقصد ہے۔ اور قرآن نے بتا دیا کہ تم میں سے بہت سوں کو اللہ نے شہادت دے کے شہادت کے عہدے پر فائز کر دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ مصیبت بھی ایمان والوں کے حق میں بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت بن گئی ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو ہرگز ہرگز مردہ گمان مت کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کنجوسوں کی مذمت بھی بیان کی ہے، کیونکہ میدان جہاد میں پیسہ بھی چاہیے خرچ کرنے کے لیے، جو زخمی ہیں ان کے علاج کے لیے۔ دیکھیں قوم پر جب بھی کوئی اجتماعی آفت آتی ہے تو مالداروں کا فرض بنتا ہے، جیسے آج وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، تو بھائی جن کو بھی اللہ نے مالی وسعت دی ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ان کے گھر کی فکر کریں، کتنے لوگ جو ہے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں تو ان کی فکر کریں۔ تو ایسے موقع پہ کچھ کنجوس بھی ہوتے ہیں جو بجائے دولت خرچ کرنے کے جمع کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے، دولت دی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دولت روکنا ان کے لیے خیر کا سبب ہے، نہ 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 نہ، بل هو شر لهم، فرمائی یہ دولت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی دولت کا طوق بنا کے اللہ قیامت کے دن تمہارے گلے میں ڈال دے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث۔ تو جب اللہ کے لیے خزانے ہیں سارے، تو پھر اگر تم خرچ کر رہے ہو تو اللہ سے امید رکھو کہ اللہ اپنے خزانوں سے تمہارے مال میں برکت دے گا۔ تو اصل تو اللہ کا ہے، تو اللہ تمہیں اگر کہہ رہے خرچ کرو تو تم بخل سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم یہ کیوں ڈرتے ہو کہ میں فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جاؤں؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو تمہارے مال اور جان میں آزمائشیں آتی رہیں گی، جانی ہلاکتیں بھی ہوں گی، مالی ہلاکتیں بھی ہوں گی۔ آج یہ وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، تو یہ اللہ نے پہلے بتا دیا بھائی ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، مالی نقصان بھی ہوگا، معیشت بھی گر رہی ہے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم غیر مسلموں سے اپنے خلاف بری باتیں بھی سنتے رہو گے، جھوٹے الزامات بھی سنتے رہو گے۔ ان تصبروا وتتقوا، تم نے صبر سے کام لینا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اللہ نے اہل علم سے بھی ان آیتوں میں معاہدہ لیا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فرمایا ہم نے یہود و نصارہ کے علماء سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ وہ تورات اور انجیل کی آیتوں کو چھپائیں گے نہیں، کھل کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور چند ٹکوں کے بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا۔ تو ان آیتوں میں مسلم علماء کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے کہ وہ شریعت کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو چھپائیں گے نہیں۔ فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ چاہتے ہیں وہ کام بھی ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے اور پھر لوگ ہماری تعریف کریں۔ تو اللہ نے فرمایا جن کی یہ صفات ہیں فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ یہ نہ سمجھیں، آپ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو دیکھیے
بہت جھوٹ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. آپ دیکھیں نا ایک سیاسی لیڈر کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو وہ جب اس کی حکومت جاتی ہے دوسرا والا اپنے کھاتے میں وہ ڈال دیتا ہے کہ میں نے کیا یہ, اور ایک نے کام کیا نہیں ہوتا وہ اپنے کھاتے میں جس نے کیا ہے اس سے نفی کر دی جاتی ہے. تو یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت چل رہا ہے. آپ اسی کام پہ آپ کی تعریف اچھی ہوگی جو کام آپ نے کیا ہے, یا جو خاصیتیں آپ کے اندر ہیں. جو چیز آپ میں ہے نہیں تو اس پہ خوش ہونا یا یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں, یہ اچھی عادت نہیں ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے.